من في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الجن کی آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 12 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست باب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اللہ رب العزت اس درس قرآن کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، بے شک ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، اشر اریدا کہ کیا ارادہ کیا ہے، بمن فی الارض زمین والوں کے لیے شر کا، ام اراد بہم یا ارادہ کیا ہے ان کے لیے، ربہم راشدا ان کے رب نے ہدایت کا، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور بے شک ہم میں سے نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور دوسرے بھی ہیں، یعنی وہ شریر بھی ہیں، صالح ہیں تو بد بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم کئی راستوں پہ پھٹے ہوئے ہیں، جدا جدا ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہمیں یہ یقین ہے، أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ ہم زمین میں اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور ہرگز ہم اسے دوڑ کر بھاگ کر بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ جنات کی وہ جماعت جنہوں نے قرآن کو سنا کہ اس سے پہلے تو ہمارا داخلہ آسمانوں کی طرف بند نہیں ہوا، یہ جو ہمارا آسمانوں کی طرف داخلہ بند ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے زمین والوں کے لیے کوئی تباہی بربادی کا کوئی عذاب بھیجنے والا ہے، اس قوم کو تباہ کرنے والا ہے، یا اللہ رب العزت ان زمین والوں کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ کھولنے والا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي اسی لیے جو قبر کے اندر سوال ہوتے ہیں، جو پکا سچا مومن ہے جب اس سے سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے ربی جلا، میرا رب تو اللہ ہے۔ تیرا دین کون ہے؟ فرمایا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے دنیا میں؟ حضور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الحق رجل، اس مرد کے لیے جو حق کے ساتھ بھیجا گیا، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ وہ کہتا ہے یہ تو میرا نبی ہے، اسی کا تو ساری زندگی میں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو جو نہیں جانتا، لا ندری مجھے نہیں معلوم، لا ادری مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا ہوں۔ تو میرے بھائی، یہاں یہ جنات کی وہ جماعت کہہ رہی ہے
وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، اشرٌ کیا ارادہ کیا ہے شر کا، تباہی کا، بربادی کا، عذاب بھیجنے کا، اریدو بمن فی الارض، زمین والوں کے لیے۔ یہ جو ہمارا راستہ، پہلے تو ہم ایسا نہیں تھا، اب یہ ہمارے جو راستے آسمان کی طرف ہم نہیں جا سکتے اور اللہ کے فرشتوں کی باتوں کو نہیں سن سکتے، تو کوئی ایسا کام ہونے والا ہے۔ ام اراد بہم ربہم راشدا، راشد کہتے ہیں ہدایت کو، ہدایت کے راستے کو، سیدھے راستے کو، یا ام اراد بہم، یا ارادہ کیا ہے ان کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے، ربہم راشدا، ان کے رب نے ہدایت کا۔ اب یہاں ایک دو چیزیں جن کا ذکر ہوا، جنات نے برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا کہ ہاں کہ رب نے ان کی طرف شر کا ارادہ کیا ہے، تو ہدایت کا منسوب کیا ہے کہ ان کا رب ان کو ہدایت کا راستہ کھولنے والا ہے۔ یہ دو چیزیں ضرور ہیں۔ تو میرے بھائی، جب قرآن کی پہلی وحی کی ابتدا ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ جنات بھی اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہدایت کا راستہ دینے کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے والا ہے۔ تو وہ بہت بڑا کام کیا تھا؟ اللہ نے اپنا محبوب ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، تو اللہ پاک نے اپنا محبوب بھیج کر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک نے فرمایا میرا بہت بڑا احسان ہے کن کے اوپر؟ ایمان والوں پر، اور جو ایمان لائے ان پر میرا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنا نبی ان کے پاس بھیجا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مکہ کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، کبھی اللہ پاک حضور اگر زیتون کا تیل اپنی زلفوں کے اوپر لگائیں تو اللہ زیتون کے تیل کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ربہم راشدا، حضور کو بھیج کر ہدایت کے چشمے پوری دنیا کے اندر اللہ نے کھول دیے۔ اب یہ جنات اقرار کرنے لگے ہاں ہم بھی ایک عقیدے پہ نہیں ہیں، ہمارا بھی ایک مذہب نہیں، ہمارا بھی ایک فرقہ نہیں، بلکہ ہم میں سے کچھ وہ بھی ہیں وَأَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ، فرمایا ہم میں سے وہ بھی ہیں جو نیک ہیں، وہ جو صالح ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کے ساتھ شرارت نہیں کرتے۔ فرمایا ہمارا عقیدہ، ہمارے جو جنات میں سے کچھ وہ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے رسول مبعوث ہوئے، ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ فرمایا کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، اور مرنے کے بعد اٹھانے پر ہمارا ایمان ہے۔ تو میرے بھائی، جنات اقرار کر رہے ہیں کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں، تو نیک کا چرچا بڑا ہوتا ہے، وہ جنات ہوں وہ بھی کرتے ہیں، اللہ کتابوں کے اندر بھی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہے، تو ان کے ہاتھ سلام کیا، ہاتھ کھردے تھے۔ فرمایا یہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا، فرمایا میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، جو حلال رزق کما کر اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، حرام کا نہیں، کسی کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی کے مال کے اوپر، کسی کے مال کے اوپر قبضہ نہیں کرنا۔ تو اسی لیے وہ جنات کہہ رہے ہیں ہم میں سے نیک بھی ہیں وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ، اور وہ بھی ہیں جو نیک نہیں ہیں، بد ہیں، بد کردار بھی ہیں، لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ جو تنگ کرتا ہے، جو شرارتیں کرتا ہے، جنات اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور نیک بندوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر قرآن نے ان الفاظ کو اس صورت کے اندر جگہ عطا کی ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں نیکی کو اپنانا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، بدی کو چھوڑنا چاہیے۔ تو فرمایا کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یہ طرائق کہتے ہیں، طریق کہتے ہیں راستے کو، طراق جمع ہے طریقے کی۔
تو فرمایا ہمارا ایک راستہ نہیں، ہم جنات ایک راستے پہ نہیں چل رہے، ہمارے راستے قددا، یہ قدت ان کی جمع ہے، تو فرمایا ہمارے راستے جدا جدا ہیں، ہم ایک راستے پہ نہیں کھڑے کہ سارے جنات وہ نیک ہیں، سارے جنات وہ شرارتی ہیں، فرمایا نہیں۔ اسی طرح ذرا ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو ہم میں سے کئی ایسے نیک بندے اللہ کو نیک بندے نظر آتے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، فرمایا کہ ان کا ایک ایک عمل حضور کے طریقے پر مبنی ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں اور جنہوں نے انا ربکم الاعلی یہ بھی کہا ہے کہ ہم رب ہیں۔ دنیا کے اندر انسان آئے جنہوں نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا ہے، اور وہ شرارتی لوگ بھی ہیں جو دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد کا ذکر اللہ نے انسانوں سے کیا ہے، سورۃ بقرہ کے اندر بھی کیا ہے۔ منافقین اسی طرح حضور کی بارگاہ میں آتے آ کے کہتے ہم آپ پر ایمان لائے، اور جس وقت وہاں سے اٹھتے تو مشرکین سے کہتے نہیں تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ تو ٹھٹھا مذاق کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے لوگوں کی کہیں عزت نہیں ہوتی، کہیں مقام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کنا طرائق قددا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے کئی ہیں، ایک راستہ نہیں۔ تو اللہ کے نبیوں نے ایک راستے کی تعلیم دی ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ فرمایا ایک راستہ شیطان کا ہے، ایک راستہ رحمان کا ہے۔ جو رحمان کے راستے کی طرف آ گیا، فرمایا وہ یہاں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور جس نے یہاں اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبیوں کے راستوں کو چھوڑ دی، 1,24,000 یہی راستہ بتانے کے لیے آئے، 4 کتابیں یہی راستہ بتانے کے لیے آئیں کہ ہاں کہ اے لوگو اس راستے کی طرف آ جاؤ۔ جو راستہ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں ہجرت کر کے، ایک شخص آ گیا راستے میں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے نہیں دیکھا، سیدنا ابو بکر صدیق کو جانتا ہے۔ اب وہ پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں اگر میں جھوٹ بولوں تو پھر صدیق کا نام کٹ دیا جائے گا، اس لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اگر سچ بولوں تو یہ کہیں حملہ نہ کر دے میرے نبی پر۔ تو پھر فرمایا یہ وہ ہے جو میں راستہ نہیں جانتا، یہ مجھے راستہ بتا رہے ہیں، یہ میرے ہادی ہیں، اور میں نہیں جانتا کس راستے پہ جا رہا ہوں۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ جنت کا راستہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی تو راستہ بتانے کے لیے آئے۔ تو فرمایا میں ایک منزل پہ جا رہا ہوں، اور اسی لیے مجھے اس راستے کا معلوم نہیں تھا وہ راستہ کہاں کون سا راستہ ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو مجھے راستہ بتا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آج یہاں جنات بھی انہی راستوں کا ذکر کر رہے ہیں، کنا طرائق قددا، ہمارے راستے بھی جدا جدا ہیں، اور ہم میں سے نیک بھی ہیں، ہم میں سے بد بھی ہیں۔ آگے وہ اقرار کرتے ہیں، اسی لیے فرماتی ہیں کہ اے لوگو اگر اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرنی پھر اللہ کی کائنات سے نکل جاؤ۔ اللہ کی پیروی نہیں کرنی اور تم اس جگہ پھر تمہیں رہنے کا حق نہیں جس جگہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ، ان کی نعمتیں بھی استعمال کرو، تو پھر اگر نہیں کرنا تو پھر اللہ کی وحدانیت جہاں ہے وہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی اس زمین سے نکل جاؤ۔ تو کوئی ایسی جگہ ہے جس جگہ اللہ نہ ہو اور انسان وہاں پہنچ جائے۔ آج اس آیت کے اندر، آیت نمبر 12 کے اندر وہ جنات اس بات کا اقرار کر رہے ہیں نہ ہم اوپر جا سکتے ہیں نہ ہم زمین سے کہیں دور جا سکتے ہیں۔ اگر یہی ذہن ہم بندوں کا بن جائے، ایمان والوں کا جنہوں نے اللہ کے احکام کا اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تو کیا پھر ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہمارا محلہ اور ہماری برادری، ہمارا گھر کا ایک ایک فرد ایک دوسرے کے لیے بازو نہیں بن جائے گا کہ نہیں یار یہ تو میرا مال نہیں، میری چیز نہیں، میں اسے کیوں اٹھاؤں، یہ میرا حق نہیں ہے اس کے اوپر، میں کیوں اس کا حق کھاؤں۔ تو اسی لیے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا ہمیں بے شک ہمیں یہ یقین ہے
ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، یعنی اس کا حکم چلتا ہے، ہمارا حکم نہیں چلتا۔ یہاں تو ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ کہا کہ یہاں ہمارا وقتی حکومت، تھوڑی دیر کے لیے حکومت مل گئی، اس نے کہا میں کیا سے کیا بن گیا ہوں، لیکن اللہ کی جو قدرت ہے وہ اس سے کہیں طاقتور ہے۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کبھی وہ شخص ہے جو دوسروں کو دے رہا ہے، کبھی وہ شخص ہے جو دوسروں سے مانگ رہا ہے، کبھی وہ شخص ہے جو ملک کی صدارت پہ بیٹھا ہے، ملک کی سب سے بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، اور کبھی وہ ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پابند ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو عاجز یا مجبور نہیں کر سکتے زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی ہم بھاگ کر، کہاں جائیں گے؟ یہ جنات کہہ رہے ہیں ہم کہاں جائیں گے اگر بھاگ جائیں؟ تو ہمارا کنارہ اللہ کی جو حکومت ہے، اللہ کا جو ملک ہے، اس نے جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ پیدا کیا ہے، اس کی قدرت سے ہم کہیں نہیں نکل سکتے۔ زمین کے چپے چپے سے مشرق سے لے کے مغرب تک پہنچ جائیں گے، آگے کیا ہے؟ شمال سے لے کے جنوب تک چلے جائیں گے، آگے کیا ہے؟ کچھ ہی نہیں۔ تو فرمایا اسی طرح نہ ہم اوپر جا سکتے ہیں، نہ اللہ کی زمین سے آگے نکل سکتے ہیں، تو ہم تو مجبور ہیں۔ تو انسان حقیقت میں جو جنات، ان کو اللہ نے اتنی طاقتیں عطا کی ہیں، نظر بھی کسی کو نہیں آتے، جو کام کرنا چاہیں وہ کر بھی سکتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے کام اٹھا کے آپ کے سامنے کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہاں کہ یہ کام، یہ جنات کو اتنی طاقت، تو میرے بھائی انسان تو پھر اس سے کمزور ہے۔ اور اپنے آپ کو بعض اوقات دیکھتے ہیں کئی لوگ کہ رات کو صحیح سلامت سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا، اور وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ تو پھر انسان اپنی کمزوری کو دیکھے، پھر اللہ کی قدرت کو دیکھے، یہ شانیں میرے رب کی ہیں، مجھے رب نے عطا کی ہیں، تو مجھے ان شانوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔